تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فبہتنا، تو ہم مبہوت ہو گئے، متحیر ہو گئے اس منظر کو دیکھ کر، وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ، ہم اس حال میں کہ ہم نماز میں تھے، اور ہم کس طرح مبہوت ہو گئے؟ خوشی سے، من فرحٍ، اس کو جو ترجمہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے وہ یہ کہ ہم خوشی میں دیوانے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبسم کو دیکھ کر، کیونکہ سب کو ایک فکر تھی نبی کریم بیمار ہیں، شدت مرض ہے، اور پھر سرکار کا آنا اور مسکرانا نماز کی حالت میں کہتے ہیں ہم پر کیفیت طاری ہو گئی، تو ہم خوش ہو گئے بخروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوش ہوئے نماز میں نبی کریم کے نکلنے سے کہ شاید اب تشریف لائیں گے۔ وَنَقَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ اپنی ایڑیوں پر پیچھے کو ہٹے، لِيَصِلَ الصَّفَّ، تاکہ پچھلی والی صف میں آ کر شامل ہو جائیں، وَظَنَّ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج للصلاۃ، اور حضرت ابو بکر نے گمان کیا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے اور ادا کریں گے۔ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، تو اشارہ کیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پورا کرو ان کی نمازوں کو، یعنی تم آپس میں نمازیں پوری کرو۔ قال، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارخى الستر، پھر نبی کریم اندر چلے گئے اور آپ نے پردہ چھوڑ دیا، لٹکا دیا۔ تو اس میں دو باتیں پھر ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کی تعظیم میں مصلی چھوڑنا چاہا، آپ پیچھے کی طرف تشریف لائے، لیکن یہ بہت آخری وقت کی بات تھی تو نبی کریم باہر تشریف نہ لائے اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہیں۔ دوسرا، صحابہ کرام علیہم رضوان حالت نماز میں نبی کریم کو ملاحظہ فرما رہے تھے، جب نبی کریم نے تبسم فرمایا تو ان کو انتہائی خوشی ہوئی کہ اب شاید نبی کریم باہر تشریف لائیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم کرنا، آپ کی طرف متوجہ ہو جانا، اگر تعظیم کے منافی ہوتا یا یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ادب کے خلاف ہوتا تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت مرحمت نہ فرمائی جاتی۔ لہٰذا یہ کوئی برا نہیں ہے، نماز میں نبی کریم کا خیال لانا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے، اس کو غلط کہنا یہ تمام صحابہ پر طعن ثابت ہوگا۔ ایک مسند ابو سعید خدری میں، مسند صحابہ یہ ہے، کتب التسعہ کے اندر یہ روایت منقول ہے، بڑی مشہور روایت ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تعظیمی عمل اختیار کیا گیا، اور وہ عمل اختیار کرنے والے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 15ویں صدی ہجری کے کچھ جہلاء تھے، بلکہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جنہیں ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا تھا، اور ان کا عمل ہمارے لیے بہت ہی بڑی دلیل اور حجت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیں، بہت ہی اہم روایت ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کو ادا کرو تو اس طرح ادا کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو۔ لیکن اس کے باوجود اگر رسول کی طرف متوجہ ہوئے تو چونکہ یہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے خلاف نہیں ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہے۔ یہ معذلہ نہیں ہے کہ رسول کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں یا رسول کو خدا سمجھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، بلکہ رسول رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ بشر ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، لیکن ان کی تعظیم گویا کہ اللہ کی تعظیم ہے، ان کا تصور گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیحدہ ہے، رسول کی ذات علیحدہ ہے، یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ تعظیم رسول تعظیم باری تعالیٰ ہے، یہی ہمیں صحابہ کرام کی طرف سے ادب ملا ہے، اور اسی پر یہ ایک دلیل مزید آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلع نعلیہ، اس وقت آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنے نالین اتار دی۔ اس دور میں نالین میں جوتیوں میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، چمڑے کی نرم جوتیاں ہوتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤں مڑنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، وہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ تبدیل ہو گیا، مسجدوں میں اب جوتیاں لے کر نہیں جاتے، ننگے پیر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن سرکار کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ معمول تھا۔ تو اذ خلع نعلیہ، تو آپ نے اپنی نالین مبارکہ اتار دیں، فوضعہما عن یسارہ، اور انہیں اپنی الٹی جانب رکھ دیا،
اب غور سے دیکھیے، فلما رأى ذلك القوم، پھر جب دیکھا اس چیز کو قوم نے، صحابہ کرام نے، تو القوا نعالهم، انہوں نے بھی اپنی تمام نے جوتیاں اتار دی۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو تمام فرمایا، قال، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، کس چیز نے تمہیں اپنی جوتیاں اتارنے پر ابھارا ہے، یہ بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا، القیت نعلیک، کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی ہیں، فالقینا نعالنا، تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی۔ یعنی اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف نبی کریم کی اتباع، آپ کی تعظیم کی خاطر، آپ کی پیروی کے اندر ہم نے نماز میں اپنی نالیں اتار دی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم نے کیا کیا، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم شرک کے مرتکب ہو گئے ہو، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور یہ تم نے کیا کیا کہ میری طرف متوجہ ہوئے، میرے ساتھ تو کوئی عذر تھا، تمہارے ساتھ تو نہیں تھا، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ آپ نے خاموش رہ کر صحابہ کرام کے اس عمل کی تائید فرماتے ہوئے اس کے جواز کا گویا کہ فتویٰ دے دیا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اتانی، کہ بے شک جبریل میرے پاس آئے تھے، فاخبرانی، تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان فیہما قذرا او قال اذن، کہ راوی کو شبہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتیوں میں قذر ہے۔ قذر مطلب کوئی گندگی لگ گئی ہے، یا اذن کوئی اذیت دینے والی چیز ہے، کیونکہ راستے سے سرکار تشریف لائے جیسے، تو راستے میں گوبر ہے، بکری کی مینگنیاں وغیرہ ہے، یا اور کوئی چیز آپ کی صح ہو، تو پھر وہ اس کو رگڑ دے، رگڑ کے صاف کر لے، فلیصلی فیہما، اور ان میں پڑھ لے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما رہے تھے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس بات پر قادر نہیں تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جبریل امین کو بھیج دیا جاتا اور وہ آ کے بتاتے نعلیں اتار دیجئے؟ نہیں، نماز کے دوران جبریل امین تشریف لائیں، کیا آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی، اور اگر غور و تفکر کی نظر سے دیکھا جائے، دیانتدارانہ طور پہ دیکھا جائے، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حکمت باری تعالیٰ اس میں یہ پوشیدہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اگر دوران نماز اس کے نبی کی تعظیم کی جائے تو یہ تعظیم باری تعالیٰ کے منافی نہیں ہے، اور یہ تعظیم درکار ہے نماز کی حالت میں بھی کہ نبی کریم کا ادب کے ساتھ خیال لایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اگر بالفرض نبی کریم کا، چلیں آپ کہیں گے اس زمانے میں تو سرکار تھے تو تصور آ رہا تھا تو اب نہیں لانا چاہیے، تو ممانعت پر کیا دلیل؟ پہلی بات تو یہ کوئی قرآن حدیث ہے کہ دلیل ہے؟ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اس میں نبی کریم کا تذکرہ آ رہا ہوگا تو نماز میں خود بخود خیال آئے گا، حتیٰ کہ اتحیات میں جب آپ کہیں گے السلام علیک ایھا النبی، تو بتائیے کس کا خیال آئے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کی جرات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا شرک کی طرف لے جاتا ہے تو نے کیوں اس سلام کو ہمارے لیے لازم کر دیا کہ جب ہم یہ سلام کریں گے تو توجہ نبی کریم کی طرف جائے گی اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کے ارتکاب کا کوئی پہلو نکل آئے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ جرات کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعظیم رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسئلہ تعظیم کو دیانتدارانہ نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔